مولا علی نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند نماز میں پڑھا جائے۔ جب پتہ چلا رسول اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی کا نام آتا ہے، تو معاویہ نے کہا کہ نماز سے بسم اللہ نکال دو، بغیر بسم اللہ کے سب کچھ پڑھو۔ حدیث موجود ہے، اور پڑھنا تو چپکے سے پڑھنا، اور ہمارے ائمہ نے کہا جب پڑھو بسم اللہ زور سے کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھے لکھوں کو ہٹا کے پھر اس کے بعد پوری قوم کو پاکستانی حکومت نے ایک چیز پہ لگایا، اور اس کا ایسا نشہ پیدا کیا شیعہ سنی بچوں میں، اسے کہتے ہیں کرکٹ۔ اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ادیب، شاعر اور عالم کو ہیرو بناتے، عالموں کو تو گندا کیا گیا یہاں کہ ہر عالم کو بدنام کر دو تاکہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ بیٹھ کے بات کر سکے۔ اور جو کرکٹر ہیں ان کے لیے ایئرپورٹ پہ لاکھوں کا مجمع ہو، وہ میچ جیت کے آ رہے ہیں، ٹرافی جیت کے آ رہے ہیں، انہیں ہار پہناؤ، ان کے نعرے لگاؤ۔ ہیرو اصل جو ہیں وہ کرکٹ والے، اول نمبر انہیں دیا گیا۔ اور آہستہ آہستہ 70 سال میں یہ تیاری کر لی گئی کہ حکومت کرکٹروں کو دے دیں گے۔ تو پچھلے سال سے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اب کرکٹر ہی حاکم بنے گا۔ تو تمام محلوں میں یہ آرڈر آ گئے کہ جہاں جہاں میچ نہیں ہوتا کرکٹ کا، سب لوگ اپنا بلہ نکال لیں، سیالکوٹ کا خرید لیں، اور اچھی اچھی گیندیں سیالکوٹ کی لے لیں، اور فیلڈوں کی پچیں بنا دیں، چاہے 2 لاکھ میں بھی اگر پچ بن رہی ہے تو پیسے ہم دیں گے، خرچے دیں گے، اور ہر کھلاڑی کو 70,000 یا 1 لاکھ تک دیں گے۔ تو سب لوگ کھیلنے آ گئے۔ اب شامین کو پیسے ملے نہیں ہیں، تماشائیوں کو، اگر ان کو بھی بٹوا دیں تو مجمع ہو جائے میچ دیکھنے والوں۔ تو اب ان کا بھائی سال بھر تو میچ نہیں کھیلیں گے، چھٹی کب کھیلیں گے؟ رمضان میں کھیلیں گے۔ رمضان سے کرکٹ کا کیا واسطہ ہے؟ کیا کوئی ایسی حدیث ابو ہریرہ کی ہے کہ رمضان میں کرکٹ کھیلا جائے گا؟ جو اللہ کا مہینہ ہے، جو عبادت کا مہینہ، مجھے وجہ بتا دو۔ مجھے وجہ بتا دو۔ اب رپورٹ جائے گی عمران صاحب کے پاس کہ بھائی 70 ملکوں میں کرکٹ ہوا اور سڑکوں پہ ہوا۔ اچھا، مشرف صاحب کا جب دور تھا تو مشرف صاحب نے کہا ہم پاکستان کو ٹائیگر بنائیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد جنگ اخبار میں خاتون نے خبر لگوائی، ان کا میں جہاں رہتی ہوں وہ شیشے کا دروازہ میری کھڑکی کا ہے، اور بچے کرکٹ کھیل رہے تھے سڑک پر، اور وہ بار بار بال جو ہے ہماری کھڑکی میں آ رہی تھی۔ آخر میں ایک بال آگے لگی اور میری کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ ارے بھائی مشرف صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے سڑکوں کے اوپر؟ کیا گھروں کے شیشے توڑ دیں گے؟ یہ بال بار بار آتی ہے۔ تو سن لیجئے مشرف صاحب، آپ نے کہا ٹائیگر بنائیں گے، آپ پاکستان کو بلی بھی نہیں بنا سکتے، لڑکے آپ کے قابو ہی میں نہیں ہیں۔ اچھا بیان تھا، کیوں بھائی؟ بیان یاد ہے نا، جنگ اخبار میں اوپر ہی آیا تھا کہ آپ بلی بھی نہیں بنا سکتے، ٹائیگر کیا؟ تو واقعی ٹائیگر کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ جب آپ کھیل کود میں لگے رہیں گے تو ٹائیگر کیسے ملک بنے گا؟ ذرا مجھے سمجھا دیجیے۔ ارے ٹائیگر جنگل کا بادشاہ ہے، وہ کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتا، اس کے انصاف کا کیا کہنا؟ اس کے انصاف کا کیا کہنا؟ شیر سے تشبیہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ شیر جانوروں میں سب سے افضل ہے، اور بنی ہاشم نے اپنے بچوں کے نام اتنے شیروں پہ رکھے تاکہ لغت کی وسعت معلوم ہو۔ اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، صفدر بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، لیز بھی شیر کو کہتے ہیں۔
حفص اور حریث بھی شعر کو کہتے ہیں، عابس بھی شعر کو کہتے ہیں، عباس بھی شعر کو کہتے ہیں، اور یہ سارے نام آپ کو اہل بیت کیا ملیں گے۔ جناب حمزہ بھی بنی ہاشم میں، جناب حریث بھی بنی ہاشم میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب مولا علی حیدر بھی ہیں، صفدر بھی ہیں، زیغم بھی ہیں، زرغام بھی ہیں، اور بیٹا عباس ہے۔ تو شیر بنی ہاشم میں پسندیدہ جانور، کیوں؟ اس لیے کہ شیر انصاف پسند ہے، شیر عادل ہے، اس لیے اس کا نام لیا کہ وہ شجاع ترین ہے۔ شجاعت کی مثال کے لیے لیا۔ اب یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر جگہ شیر کی تصویر بنا دیجئے، صفات کے طور پہ نام لیا ہے، صورت کی وجہ سے نہیں۔ صورت کی پوجا ہمیں نہیں کرنی کہ ہم شیر کی تصویر بنا کے نعت علی میں ڈال دیں، نام لیا ہے، قرآن نے بھی نام لیا ہے۔ قرآن نے فرت من قشورہ، قشورہ بھی شیر کو کہتے ہیں، کہ ہمارا شیر جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گدھوں کو جنگل سے بھگا دیتا ہے اور گدھے جنگل میں بھاگتے رہتے ہیں۔ یہ آیت قرآن آگے بڑھتا جاتا ہے شیر۔ وہ بھی شیر ہے، صفت کو قرآن نے بیان۔ جتنے نام ہیں پرندوں کے ہیں رکھے جاتے ہیں، پرندوں کے نام، پھولوں کے نام بچوں کے رکھے جاتے ہیں۔ آپ گلاب کہہ سکتے ہیں، لیکن گلاب اگر کسی کا نام رکھ دیں گے تو گلاب کے پھول کی پوجا نہیں ہونے لگے گی۔ اس کی صفات تصور میں آ جائیں اس لیے نام رکھا گیا۔ ستاروں پہ نام رکھا جاتا ہے، نام رکھ دیتے ہیں آپ انجم، نجم، تو اب ستارہ نہیں بنا دیا جائے گا اس کی یاد میں، اس کی چمک، اس کی بلندی، عرش کی، فلک کی۔ تو آسمانی نام، حدیث قصہ کے نام، معصومین کے نام قرآن سے نام نکالا جاتا ہے صفت کی وجہ سے۔ تو اب شعر میں جو صفات ہیں وہ نام میں آ جاتی ہیں، کیونکہ حضور کی مسلسل حدیثیں نام کے بارے میں کہ بچے کا نام کیا رکھو۔ تو شیرنی مر گئی اور 2 بچے رہ گئے۔ اب شیر پریشان، بچوں کو دودھ کون پلائے گا؟ ابھی گوشت کھاتے نہیں، ابھی تو انہیں دودھ پینا ہے۔ وہ جنگل میں اپنا شکار پہ تو جاتا تھا، بچے اکیلے گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن جلدی آ گیا گھبراہٹ میں کہ بچوں کا کیا حال ہے دیکھنے، تو دیکھا اس کے گھر سے بکری نکل کے جا رہی ہے۔ وہیں اس نے ڈانٹا شیر، میرے گھر تک تو کیسے آ گئی؟ ابھی شیر کے گھر سے قریب کوئی جانور گزرتے ہی نہیں، اور بکری تو ڈر کے بارے آتی نہیں کہ شیر کھا جائے گا، اس لیے ادب ہے بادشاہ کے گھر کا، تو وہ سامنے سے تو کوئی نکلنے۔ بکری گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ میں پتہ چلا تھا کہ شیرنی کا انتقال ہو گیا، تو مجھے پتہ چلا 2 بچے آپ کے بے ماں کے ہیں، تو میرے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو میں آ گئی، روز آ رہی ہوں جب سے مرحومہ گئی ہیں، اس دن سے میں آپ کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، تو میں دودھ پلا کے جا رہی تھی۔ شیر نے کہا ارے خالہ تم نے اتنا احسان کیا، اتنا احسان کیا، اچھا اب روز آنا۔ اب وہ ظاہر ہے ڈر اور خوف اس کا ختم ہو گیا، شیر جنگل چلا جاتا تھا، وہ آتی تھی روزانہ دودھ پلا دیتی۔ ہاں وہ دیکھیے اگر ٹیپ چلے گا نا فیس بک پہ، تو اعتراض یہ ہے کچھ اہل سنت علماء کو، حدیث پڑھو، واقعہ روایت پڑھو، آیت پڑھو، قصے نہیں پڑھو، نیپال نہیں پڑھو، البانیہ نہیں پڑھو۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ خطابت میں ہر چیز پڑھی جاتی ہے۔
ہر اخلاق کی چیز سکھائی جائے گی۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایک کتاب نوشیروان عادل نے جانوروں پہ لکھوائی، وہ کتاب فارسی میں تھی، نوشیروان اس کو سنا کرتا تھا، اس میں جنگل کی سیاست حکومت کرنے کا طریقہ مصنف نے لکھا۔ پھر وہ کتاب ہندوستان آئی اور یہاں کے بادشاہوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ کتاب پڑھے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی تھی۔ کتاب کا نام ہے انوار سہیلی۔ انوار سہیلی، سہیل ستارے کیا، نور، انوار، اور وہ ہے جنگل کو سیاست اور حکومت کا طریقہ بتایا گیا۔ اس کتاب کا ترجمہ جوش ملیح آبادی کے دادا فقیر محمد گویا نے اردو میں کیا، اور بادشاہوں نے اردو میں کروایا تاکہ سب پڑھیں۔ پاکستان بنا تو فیروز چند نے اس ضخیم کتاب کو جو ہزاروں صفحوں میں تھی، اس کو 100 صفحے میں نادم سیتا پوری صاحب مرحوم سے کروایا، حالانکہ وہ 80 سال کی عمر میں اس وقت تھے جب انہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی۔ بہت مشکل کام تھا، اور وہ پرانی فارسی نوشیروان عادل والی اور وہ اردو والی فقیر محمد گویا والی اور فیروز چند والی، وہ سب ہمارے کتب خانے میں، اور اس کو نظم بھی کیا گیا، اور 2 جلدوں میں دمیری نے کتاب لکھی ہے جانور، 2 جلدوں میں ضخیم، عربی میں تھی، دیوبند کے مدرسے نے اسے اردو میں ترجمہ کیا، وہ بھی میرے پاس ہے۔ اس کے بعد ایران کے آیت اللہ نے جانوروں پر مجلسیں پڑھیں 2 جلدوں میں، اس کا نام ہے انسان اور حیوان۔ جب یہ ساری کتابیں میں پڑھ چکا تو میں نے بھی جامعہ سبطین میں 1 اشرا چیلم کا انسان اور حیوان پہ پڑھا، اور ایک جانور پہ 1 تقریر کی، اس لیے کہ معصومین کے پاس جانور بھی آئے ہیں، وہ صرف انسانوں کے امام نہیں بلکہ وہ کائنات کے امام ہیں، تو جانور بھی ان کے تابع ہیں، نبی کے تابع جانور بھی ہوتے ہیں۔ انسان کے تابع جانور ہے، جبھی تو وہ گھوڑا پال لیتا ہے، تبھی تو جانور اس کے گھر میں پلتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں، مطیع ہو جاتے ہیں انسانوں کے، آپ جانور بھی پالتے ہیں، پرندے بھی پالتے ہیں۔ تو وہ آنے لگی، جب دودھ پی کے بچے موٹے تازے ہو گئے اور دوڑنے بھاگنے لگے، ان کا بھائی یہ تو ماشاءاللہ پل گئے، اب گوشت کھانے قابل ہو گئے۔ اس نے کہا اب یہ بتائیے، آپ نے ہمارے بچوں کو دودھ پلایا، اس احسان کا بدلہ میں کیا دوں؟ پگڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک ہی تمنا رہ گئی زندگی میں جو نہ کر سکی، اگر آپ یہ کام میرا کروا دیں۔ حضرت نے کہا بولو، تم نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے بچوں کو دودھ پلایا، زندگی دی بچوں کو، تم بولو۔ کہا میں چرتی تو رہتی ہوں جھاڑیوں میں اور گھاس پاس میں، لیکن یہ اونچے درخت جو ہیں کئی فٹ کے، اس کے اوپر روزانہ نئی کوپلیں دھانی رنگ کی، ہرے رنگ کی، نرم نرم نکلتی ہیں اوپر کی طرف، اس کو دیکھ کے حسرت سے میں سوچتی، کہا یہ کوپلیں کھاتی میں نرم نرم، وہاں میں پہنچ نہیں سکتی۔ شیر نے کہا یہ کیا مشکل ہے، بس اتنا چاہتی ہو دودھ پلانے کا صلہ کہاں، آؤ چلو میرے ساتھ۔ شیر لے کے گیا، ہاتھی کو بلایا اور کہا کہ بھئی ہم تمہیں حکم دیتے ہیں جنگل کے بادشاہ کی حیثیت سے کہ روزانہ یہ آئیں گی خالہ اور تمہاری پیٹھ پہ سوار ہوں گی اور اس پر چڑھ کے یہ کوپلیں کھائیں گی۔ تو وہ ہاتھی کہنے لگا ٹھیک ہے، روزانہ ہاتھی بیٹھ جاتا تھا، بکری جاتی تھی اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی تھی، ہاتھی اپنا کھاتا رہتا تھا، ڈالیں توڑ کے اپنا کام کرتا تھا، بکری کوپلیں کھاتی رہتی تھی، پیٹھ پہ چڑھی ہوئی ہے۔ ادھر سے جناب ایک ہنس جو تھا وہ اڑا، اور ایک دن اس نے ملاقات کی، کہا یہ بتاؤ یہ ہاتھی تمہارے تابع کیسے ہو گیا کہ اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے تمہیں کوپلیں کھلاتا ہے؟ تو اس نے پورا قصہ سنایا، میں نے شیر کے بچوں کو دودھ پلایا، اس کے احسان کے بدلے میں مجھے یہ ملا اور یہ ہوا، تو یہ واقعہ ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ کروں گی، تو انہوں نے ہاتھی کو حکم دیا، اب ہاتھی روز اپنے، تو یہ احسان کا بدلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، ہنس نے کہا کہ پھر ہم بھی کسی پہ احسان کریں گے تاکہ اس طرح کا کوئی کارنامہ ہمارے سامنے آئے۔
सोचता रहा बैठा हुआ। एक दिन दरख्त पे बैठा था कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं किसी पर एहसान करूं। मैं किसी, अब हज़रत अली का एक कौल में पढ़ने जा रहा हूँ, ये नहीं समझिएगा आप कि किस्सा मैंने बेकार पढ़ा है, कौल में पढ़ूंगा हज़रत अली का। तो जनाब अली वो सोचता रहा। एक दिन उसने देखा कि एक चूहा दरख्त पे चढ़ रहा था, वहाँ से लद से दरिया में गिरा और चूहे को तैरना नहीं आता, वो पानी में डूबने लगा। हंस वहाँ से उड़ा और उसने अपने पंजों में लेके चूहे को उठा लिया, उठा के उड़ा और अपने पंजों में दबा लिया कि गीला है, सर्दी लगेगी। अब जाहिर है कि वो हंस ने उड़ना शुरू किया तो चूहा खुश्क होने लगा। जब पानी खुश्क हुआ तो उसने अपने आदत के मुताबिक हंस के पर काटने शुरू किए। अब उसे तो काटने की कोई चीज़ मिलनी चाहिए, शहर तो कर रहा उड़ रहा है, लेकिन वो पर काटे चल जाए। यहाँ तक के सारे पर उसने दोनों तरफ के काट दिए। जब पर कट गए तो हंस जो था लद से गिर पड़ा ज़मीन पे और यूं गिर गया और चूहा भाग गया। बकरी आई, उसने कहा आज तुम पेड़ पे नहीं गए, परवाज नहीं की, तुम कैसे पड़े हो मुर्दा की तरह? कहा उड़ ही नहीं सकता, दोनों पर ही मेरे कट गए। कहा क्या हुआ? तो किस्सा सुनाया। बकरी ने कहा अरे मैंने कब कहा था तुमसे, एहसान करने को कहा था, लेकिन एहसान कम ज़र्फ़ों पे नहीं किया जाता। एहसान आला ज़र्फ़ों पे किया जाता है। यह है जंगल का सबक। मौला अली फरमाते हैं नहजुल बलागा में, जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। अरे सुन लो, 60 साल से जो एहसान मैंने जिन पर किए उन्हीं का शर मेरे सामने आ रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं बार बार फोन पे, इस कौल की वजाहत तो कीजिए, मौला ने क्या कहा कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। अरे जिस पे एहसान करेगा वो शर क्यों करेगा? वो तो आंखें झुकाए रहेगा। नहीं, उसे एहसास कमतरी पैदा होता है कि बवक्त जरूरत हमें इनसे 100 रुपए लेने पड़े, दिल में कीना आता है। ये बताइए जितने लोग बैठे हैं इस तजुर्बे से गुजर चुके कि नहीं? सब गुजर चुके हैं। जिन जिन को बताया सिखाया आपने, उन्हीं ने आपके साथ। मौला अली का कौल गलत हो सकता है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मौला अली ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबाज़े बुलंद नमाज में पढ़ा जाए। जब पता चला रसूल अल्लाह ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अली का नाम आता है, तो माविया ने कहा कि नमाज से बिस्मिल्लाह निकाल दो, बगैर बिस्मिल्लाह के सब कुछ पढ़ो। हदीस मौजूद है और पढ़ना तो चुपके से पढ़ना। और हमारे अइम्मा ने कहा जब पढ़ो बिस्मिल्लाह जोर से कहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सब सामने की बातें हैं, तजुर्बे की बातें हैं।